برداشت کیا ہوتی ہے، برداشت کی رینج کیا ہے، برداشت کی زندگی میں ضرورت کیا ہے، برداشت ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ دیکھو یہ سوال اچھا سوال ہے کہ اپنے علاوہ دوسرے انسان کا جواب سوچنا یہ عجب بات ہے کہ ہم ہیں ہی صحیح، اور دوسرے انسان کی زندگی اور اس کی حماقت اور اس کی ظلم اور اس کی جہالت جو ہمارے عقیدے کے مطابق ہوگی، اس کو ہم کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب بہت ہی آسان ہے کہ جب ہم یہ مان لیں کہ میں اللہ تعالی کی مخلوق میں سے ایک انسان ہوں، اور اللہ خالق نے تخلیق کے خوبصورت کرشمے جہاں دکھائے ہیں، وہاں چڑیا بھی ہے، وہاں اور جانور بھی ہیں، مور بھی ہیں، کوے بھی ہیں، شیر بھی ہے، لومڑی بھی ہے، سارے جانور اس نے پیدا فرما دیے، انسان ہیں رنگ برنگے، آسن تقویم ہے، لیکن الگ الگ تقسیم ہو چکی ہے، الگ الگ قصہ ہے، الگ الگ شکل ہے، الگ الگ ذہن ہے۔ یہ جو نارنگی اور ہمارا رنگ جو نارنگی ہے، یہ اللہ کریم کی شان ہے، خالق کی یہ خوبی اور شان ہے کہ اس نے اتنے بے شمار جلوے پیدا کر دیے، ہر طرح کے انسان پیدا فرما دیے۔ اب یہاں پر انسان کا سفر شروع ہوتا ہے پسند اور ناپسند کا، جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں جب انسانوں کی دنیا میں جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے مان لیا کہ اس کائنات کا، انسانوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی کہ مختلف قسم کے انسان، اچھے برے خیر شر، ہر قسم کے انسانوں کا خالق جو ہے وہ مولا کریم کی ذات خود ہے۔ یہ اگر ایمان میں بات شامل ہوگی کہ ساری بات کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کے بارے آپ کا یہ فیصلہ پہنچ جانا چاہیے عقل سلیم والے لوگوں کو کہ ربنا ما خلقت ھذا باطل، تمہارے رب جو کچھ تم نے تخلیق فرمایا یہ باطل نہیں، جو کچھ تخلیق فرمایا حق ہے اور یہ برحق ہے۔ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو پھر شروع ہوتا ہے سفر برداشت کا، کہ انسان جو ہے نا ظالم، یہ جس کے بارے میں غور کر رہا ہوں، ظالم بے تعلقی کا نام ہے۔ جب میرا تعلق محبت بن جائے تو اس میں ظلم نہیں رہتا، اب جو تعلق اجتناب میں آتا ہے، تعلق کشیدہ ہوتا ہے، تو وہ صفت جو ہے نا وہ پراگندہ نظر آتی ہے، جو اس کی صفت ہے۔ دوسرے کی صفت کو میں نے اپنے شعور سے سمجھنا ہے، پھر دیکھو جو اس نے کیا کیا، حالانکہ اس نے وہی کچھ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ مطلب آپ یہ کہتے ہو کہ میں نے اس کو دوست سمجھا اور وہ دھوکے باز دشمن نکلے۔ اب یہاں پر بجائے اس کے کہ اس کی شان میں کچھ گستاخی کرو، پہلے تو اپنی سمجھ کا مرثیہ پڑھو نا کہ تھا کیا، تم نے سمجھا کیا، اور تیری سمجھ کی آفرین ہے کہ تم نے کیا سمجھا۔ پہلی بات بھی تم نے صحیح سمجھی، اور اب بھی تم ہی صحیح ہو کہ اس کو غلط کہہ رہے ہو، اور تمہاری سمجھ پھر بھی قائم ہے، تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ یا تو سمجھ سے استعفیٰ دو ساتھ ہی کہ میں نے کیا سمجھا اور اب میں کیا سمجھ رہا ہوں، تو آفرین ہے میری سمجھ پا کے اس سے مجھے نجات چاہیے۔ تو برداشت کے کہ دوسرے کو برداشت کا مقام دکھاؤ، پہلے آپ نے اس سمجھ سے استعفے کا مقام پاؤ، ایک مقام دیا۔ دوسرا، تعلق اگر نہ ہو، اب یہ بڑی یہ بھی خاص بات ہے، اگر آپ سے میرا تعلق نہیں ہے تو آپ کی صفات میں بیسٹ ہے، اور جب آپ کا میرا تعلق ہی ہے تو پھر بیسٹ کس بات کی؟ تو پھر کس بات کی بات کر رہے ہو؟ جب اس کے ساتھ زندگی میں نے گزارنی نہیں ہے تو جھگڑا کس بات کا؟ جب زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ تو وہ انسان جو روز زندگی بات کرتا ہے، روز برباد کرتا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔
کہ وہ روز ہی جھگڑا، روز ہی کوئی نہ کوئی نقص نکل آیا، روز ہی کھانے میں نقص نکلتا ہے، روز کھائے چلے جاتے ہو، اور بیماری کا علاج صحت کیا کرے گی پھر؟ یہ بیماری ہے۔ تو انسان اپنے ماحول میں اپنے آپ کو اجنبی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنے ماحول سے دکھ سکتا ہے یہ کیا، یہ کوئی زندگی ہے، انور صاحب کیا، انور صاحب بھی کیا انور صاحب ہوتے ہیں، اگر انور صاحب کے بغیر زندگی گزارنی پڑ جائے تو پھر تم بھی کیا تم ہو۔ تو مدعا یہ ہے کہ فیصلے کی کمزوری جو ہے یہ برداشت کے نام سے ظاہر ہوتی ہے۔ فیصلے کی کمزوری، تعلق ہے فیصلہ دو ٹوک، تعلق ہے اس کے ساتھ ہے جھگڑا بن جائے، تعلق نہیں تو جھگڑا کس بات۔ ایک تو ہوگی اس کا ویسے جواب، صفات کے ساتھ ٹکراتی ہیں، یہی تو کھیل ہے، لطف اسی کا نام ہے۔ کوئی انسان آتے ہیں، کچھ لوگ خیرات کرتے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جمع کرتے جاتے ہیں، یہی تو کھیل ہے زندگی میں، اور ہے کیا؟ جس جگہ کے لوگ آئیں گے، بازار سے گزرے، بازار میں بے شمار چیزیں پڑی ہیں، بازار ہوتا ہی اسی کا نام ہے۔ آپ یہ دیکھو، آپ کے خیال میں جو چیز اس بازار میں نہیں رکھنی چاہیے بکنے کے لیے وہ زیادہ بکتی ہے، یعنی کہ اس کے خریدار الگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھو کہ آپ جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو اس کو پسند کرنے والے کوئی نہ کوئی پیدا ہو جائیں گے۔ چلو یہ بات سمجھ آئی۔ ہر بچہ، نالائق بچہ، بیوقوف بچہ، پاگل بچہ ماں کی نگاہ میں کیا ہے؟ چاند کا نام ستارہ۔ اب ماں جو ہے اپنے بچے کو صفات کے مطابق نہیں جاننا چاہتی، کیسے؟ تعلق کے مطابق۔ تو بچے تعلق کی ٹوٹے ہوئے تعلق کی کہانیاں ہیں، اور تعلق کا اگر درست رکھا جائے تو میرا خیال ہے برداشت جو ہے یہ پلیئر بن جاتی ہے۔ بتاتا ہوں، باہر بنتے ضرور بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تعلق اگر قائم رکھنا ہے تو جگہ نہیں ہے، اگر تعلق قائم نہیں رکھنا تو پھر جگہ کس بات کا؟ یہ آپ کے اسٹڈی کرنے کی بات نہیں ہے، دوسرے کی صفات کیا ہے، دوسرے کے مقامات کیا ہیں، دوسرے کو الجھاؤ کیا ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ریلیشن کیا ہے۔ جس کائنات میں مومن ہیں، کافر ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، اللہ کریم نے پیدا فرمایا انسانوں کو، اس کا افضل ارشاد ہے وَمِنْكُم مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ تمہیں میں سے لوگ ہیں جو دنیا کی تمنا کریں گے، تم میں سے لوگ آخرت کی تمنا کریں گے۔ تمہیں میں سے میں نے لوگوں کو بنایا، کچھ بخیل ہے، کچھ امین ہے، کچھ صدیق ہے، کچھ شہداء ہے۔ یہ مقام اللہ نے بنا دی، آپ ان مقامات کو طے کرو گے ایک جگہ پر جہاں آپ کے سوال کرے گئے، ٹھہرے ہوئے سوال۔ اللہ کریم ارشاد فرمایا کہ میں نے زندگی دے دی، تمہیں زندگی کے مسائل بھی دے دیے، اور زندگی ایک مدت کے بعد ٹھہر نہیں سکتی، یہ یاد رکھنا، ایک مدت کے بعد تمہیں واپس آنا ہے، ضرور آنا ہے۔ اس زندگی کی شارٹ ڈوریشن میں میں نے آپ کو ان باتوں سے دیکھنا ہے، آزمانا ہے، خوف، نقص اموال، بھوک اور ثمرات کا ضائع ہونا اور موت، یہی ہے نا۔ وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 آزمائے گا۔ خوف پہلا مقام، اور آج کل کے انسان کا خوف غریب ہونے کا خوف، پریشان ہونے کا خوف، اور بے وفا ساتھی ملنے کا خوف کہ ساتھی بے وفا ہو گئے، بڑا ظلم ہو گیا۔ ہر آدمی خوف سے گزارا جائے گا۔ نقص اموال کا ہوگا، مال نقص ہو جائے گا۔ مال بینائی کو بھی میں کہہ سکتا ہوں، مال کا نقص ہونا، بینائی کا بھی نقص ہونا ہے، ذہن کا بھی نقص ہونا ہے، یعنی کہ آپ کی کسی صفت کا نقص ہو جائے، یہ مال کا نقص ہے۔ شکل کا بھی نقص ہو سکتا ہے، یعنی کہ نقص من الاموال کا بنا کوئی مال کم ہو جائے، کوئی رزق کم ہو جائے۔ رزق خیال بھی ہو سکتا ہے، مال بھی ہو سکتا ہے، شکل بھی ہو سکتی ہے، بینائی بھی ہو سکتی ہے، آپ کا دل بھی ہو سکتا ہے، ہزار صحتیں ہو سکتی ہے، یہ آزمایا جائے گا۔ والانفس، پرانے لوگ چلے جائے یا کوئی نیا لوگ تیزی سے چل پڑے، کیا پتہ، کچھ نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ نفس ہونا ہے نفس میں۔ بس ثمرات، اب ثمرات کے اندر بہت سارے انسان بٹے ہیں۔ میں نے بڑی خدمت کی، بے وفا نے صلہ کیا دی، اب جو تو نے خدمت کی ہے صلہ لینے کے لیے تو یہ مہربانی ہے صلہ خدمت نہ کر، صلہ لینے کے لیے خدمت کرنا جو ہے یہ ہمیشہ شاخ سے بات گزرے گی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بشر صابرین جو صبر کریں گے ان کے لیے رحمت۔
اب آپ دیکھو، جب یہ پتہ چل گیا خدا نے خاطر کسی کی موت ہو گئی، پتہ یہ چل گیا کہ یہ صبر ہے، صدوہ ہے، جب تھوڑی دیر کے بعد یہ پتہ چل جائے کہ کرنے والا اللہ ہی ہے اور میری اللہ سے محبت ہے، جو اس نے کیا ٹھیک ہے، اپنا دوست، یعنی کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ میرے اللہ نے کیا ہے۔ اب اللہ کی ہر بات کو ماننا میرا اخلاق، میرا ایمان۔ اگر کسی آدمی نے کیا ہوتا ہم اس کو اسپیئر نہ کرتے۔ اب یہاں برداشت کا مقام پیدا ہوتا ہے کہ اگر تم اس انسان کو اپنی بے عزتی کا سبب سمجھ رہے ہو تو غلطی کر رہے ہو۔ عزت اور ذلت کا مقام دور سے آ رہا ہے، یعنی کہ عزت اور ذلت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ پیچھے سے چل کے آ رہی ہے، تعز و منتشا و ذل و منتشا ادھر سے بات آ رہی ہے۔ تو اپنی کمزوریاں اور اپنی پریشانیوں کو اللہ سے منسوب کر کے اپنی نجات کی راہ پالو۔ ایک تو یہ اس کا حل ہے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ جس کو ہم قابل الزام یا مورد الزام کہہ رہے ہیں، ہم اس سے خوشی حاصل نہیں کر سکے، تو اس نے بھی ہم سے کیا خوشی حاصل کی ہے؟ فار یور انفارمیشن، اس نے تو خوشی نہیں دی ہے، تو اس کی زندگی میں ہم نے کون سے چراغ جلا دیے؟ تو جو ہمیں پریشان کر رہا ہے ہم نے بھی اس کی زندگی پریشان ہی رکھی، یعنی جو جدا ہوا وہ بھی تو جدا ہوا نا۔ تو ہم اس قابل اگر اچھے ہیں تو پھر اس کی معلومی ہے نا، نہیں بات سمجھ آ رہی؟ آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ ہم اچھے ہیں، وہ برا ہے جدا ہونے والا، تو پھر اس کا صدمہ زیادہ ہے کہ اچھے سے محروم ہو گیا۔ تمہیں مبارک ہونی چاہیے کہ برا چلا گیا، تو پھر برداشت کا مقام ہے، یہ تو خوشی کا مقام ہے، یہ بھی مقام ہے۔ دوسری بات کہ اس کائنات میں نیکی کے حوالے سے ہم ادھر سے سوال ہے کہ کس حد تک برداشت کرے، خاص طور پر جب دوسرا زیادہ اور مذہبی طور پر صحیح نہیں ہے۔ اب یہ سوال ایک خاص انداز کا سوال ہے، اپنے اوپینین کے علاوہ اوپینین ہم کیسے برداشت کریں گے؟ دیش تو نابود کر دیں گے یا اسلام کے علاوہ کر دیں گے، اسلام وہ جو ہمارا طریقہ ہے۔ اس کا جواب صرف اتنا ہے کہ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہونے کے باوجود اللہ کی مملکت دنیا میں اللہ کے نہ ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ وقت سے پہلے رزق موجود فرماتا ہے اور پرورش کرتا ہے، ان سے ناراضگی کا اظہار یوں نہیں کرتا جیسے ہم کرتے ہیں۔ اس نے اگر برداشت کیا ہوا ہے تو آپ تو کیا اس میں حرج ہو رہی ہے کہ آپ بھی برداشت سے گزر جاؤ؟ یعنی کہ اگر تمہارے پاس کوئی اچھائی ہے تو اللہ کا ارشاد ہے کہ برائی کو اچھائی سے بدل، اچھائی سے دور کر۔ تیرے پاس اچھائی ہے تو اس کو دور کر دے۔ گویا کہ برا انسان اگر مل جائے تو آپ کو مبارک ہونی چاہیے، یہی تو وقت ہے اچھائی کرنے کا۔ اگر برا مل جائے اور برائی شروع کر دی ہے تو اس میں اب تیرے میں کیا فرق ہے؟ برے آدمی کے ساتھ اچھائی کرنے کا موقع مل رہا ہے، برے آدمی کو تلاش کرو اور پھر اس کے ساتھ نیکی کرو، اچھائی کرو اور جتائے بغیر کرو، تو پھر آپ کے لیے برداشت مل جاتی ہے اور یہ واقعہ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ برداشت کرنا جائے اپنی ہمت کے مطابق چلو، اور بعض اوقات برداشت کرنا خالی انعام اللہ کے پاس، اور بے شمار لوگوں کو روحانی درجات ملے۔ یہ ریکارڈ میں ہے بات کہ انہوں نے زندگی کو برداشت کیا، بولے نہیں۔ برداشت کرنے والا، اللہ کے نام پر برداشت کرنے والا، اور یہ تو انتہا کو برداشت کرنے والا سید الشہداء ہو سکتا ہے، انتہا کو برداشت کرنے والا شہید ہو سکتا ہے، آگے برداشت کرنے والا شہیدوں کے زمرے میں ہو سکتا ہے۔ اور یہی ایک ان کے لیے راستہ ہے، برداشت کرتے جاؤ اللہ کا حکم سمجھ کے۔ آپ کی طرف سے یہ حکم ہے، ہم برداشت کرتے جا رہے ہیں اور ہم اطاعت میں لگے جاؤ۔ برداشت کے دوران اطاعت کرنے والا، برداشت کے دوران سجدہ کرنے والا، میں نے پہلے بتایا، غم کے اندر سجدہ کرنے والا، زخموں کے اندر سجدہ کرنے والا، تکلیف میں سجدہ کرنے والا، زندگی ناپسند ہونے کے باوجود اللہ کا اطاعت کرنے والا، وہ بہت قریب ہو جاتا ہے۔ ناپسندیدہ زندگی آپ کے لیے رحمت ہے کہ یہی وقت ہے سجدہ کرنے کا۔ پسانے میں تو مٹھائی کھا کے ساری سجدہ کر لیں گے، کیا اور مٹھائی ملے گی، اور سجدہ کرو، اور مٹھائی ملے گی، اس کو ملے گا کچھ نہیں، کہتے ملے نہ ملے سجدہ تو ملے گا نا۔ تو سجدہ کرنے والا، غم میں اور آزردگی میں کرنے والا اللہ کے بہت قریب ہے۔ اس لیے برداشت کو پلیئر بناؤ، اور یہ ایک وقت ہے نیکی کرنے کا، اپنے آپ کے ساتھ نیکی کرو اور دوسروں کی بات کو مائنڈ کرنا چھوڑ دو۔
بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، گنوا کے اللہ کی نے بات کی، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ نہ کیا کر، معاف کر دو ان کو، اور اگر ہو سکے تو تھوڑا سا احسان بھی کر دو ان پر، یعنی کہ معاف کر دیا۔ ایک واقعہ کہ غلام نے غلطی کی تو ناراض ہوئے جن کا غلام تھے، اور غلام نے پڑھ دیا کہ والکاظمین الغیظ، آپ نے فرمایا معاف کر، انہیں آگے پڑھا کہ والعافین عن الناس، پھر ہم نے آزاد ہی کر دیا کہ واللہ یحب المحسنین، کہ ساتھ میں سرمایہ بھی لے جاتی تھوڑا سا، مگر اس حد تک اللہ کے کلام کو ماننے والے اور آزادیوں میں ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں وہ۔ تو آپ ذرا آپ کو تھوڑا سا وقت سے الگ ہو کے سوچا کرو کہ یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت ٹل جائے گا۔ انسانوں کا گلہ دراصل خالق کا گلہ ہے، انسانوں کا گلہ کہ یہ کیا انسان آپ نے پیدا کیے ہیں، انسانوں کا گلہ چھوڑ دو، انسان کا گلہ نہ کرو، انسان کو برداشت کر سکتے ہو برداشت کرو، نہیں ہو سکتا چپکے سے اس سے اعراض کرتے، تھوڑا سا الگ ہو، آپ ان کے ساتھ جائیں۔